چیز ہوتی ہے محبت میں جو لوگ مبالغہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, اور وہ مبالغہ جو ہے وہ محبت میں بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اپنے کسی دوست کو کہ بالکل چاند جیسا ہے اور اس کی رفتار ایسی ہے جیسے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اس لیے یہ جو مبالغہ ہے محبت میں یہ چلتا ہے اور یہ جائز ہے. نہیں 40 والا نہیں, میں جو باقی جو میرے بارے میں وہ تو حقیقت ہے, وہ تو خیر ایک اسٹیٹس ہے نا جی, وہ تو اسٹیٹس ہے. اب اگر اس کی تفصیل آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں میں بیان کروں تو بتائیں کہ اس میں یعنی کہ ویکینڈز نہیں تھے, اس میں ویک ڈیز بھی شامل تھے. سو روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا سفر اور پھر رات کو 2-3 بجے پہنچ. ساری تفصیل بتائیں گے تو رو پڑوں گا میں. تو اپنا تو میں گزارش کر رہا تھا. اس کے علاوہ جو میرے بارے میں عامر بھائی نے بات کی وہ محبت کی وجہ سے کی, مگر جس دن جس محفل میں اگر اس قسم کا مبالغہ ہو رہا ہو تو اچھا لگتا ہے کہ بھائی دوست ہیں ہمارے جنہی محبت میں کر دی. مگر جس دن اس ہال میں آپ کی اہلیہ بھی تشریف فرما ہو اس دن آپ چاہتے ہیں کہ مبالغہ اگر اور بھی ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آج اس میں کوئی ایسی کمی نہیں. میں کیونکہ میری چونکہ وائف بھی آج تشریف فرمائے یہاں تو مجھے عامر بھائی اور اچھے لگے, حالانکہ میں نے اس سے کہا نہیں تھا, مگر ہاں سب شادی شدہ آدمی ہے تو بہن میں بھی اب ذرا جواب میں تعریف ان کی کر دوں. ہاں میں جن لوگوں کو میں نے اس لیے نہیں کہ اس وقت میں بیٹھا ہوں, جن لوگوں کو میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں اپنے شو میں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب ایک مناسب اس کی ہے اپنے مجھ سے میں کیا اپنے شو کے حوالے سے بات کروں, مگر جن لوگوں کو میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں ان میں سے بٹ صاحب ایک ہے. میں نے کہا تھا کیونکہ جو اچیومنٹ ہے عامر بھائی کی وہ حقیقتاً میں سمجھتا ہوں کہ انسانی سطح پہ اور پھر پاکستان میں وہ تو میں تو ان کا جو کمرہ جو ہے ان کا وہ جو میڈلز والا وہ دیکھ کے ہی حیران رہ گیا. اور حیران سے میرا خوشی والی ایک حیرانی جو ہوتی ہے نا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ایک پاکستانی بھائی جو ہے اس نے اتنی سالڈ اچیومنٹ جو ہے وہ کی ہے. اور پھر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو اسپورٹس کے جو مختلف کیٹیگریز ہیں جس میں خاص طور پہ عامر بھائی نے کی جو اچیومنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں بہت ہی رشک کی اور بہت ہی تحسین کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں. تو میں حقیقتاً میں نے ان کو پچھلی بار بھی کہا تھا, اور تو یہ جو اس وقت شاید بعد میں ڈنر تھا آپ کے گھر میں پروگرام کے بعد, تو آج یہ موقع مل گیا تو میں نے کہا اس سے آپ نے مجھے وقت لے کے دینا ہے تاکہ اپنا ہم عامر بھائی کو جو ان کے آنے سے ہمارا شو جو ہے وہ سج جائے گا. یہ بلا مبالغہ ایک پاکستان کے لیے بھی فخر ہے اور ہماری جو بٹ برادری ہے ان کے لیے بھی یہ فخر ہے. یہ کچھ بٹ ہمارے بھائی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. عامر بھائی کے لیے بہت ساری تعلیمیں بھی اور سفر تو شاہد بھائی بھی اتنے ہی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپنے انداز میں کرتے ہیں, اس لیے شاہد بھائی میں اور عامر بھائی کے یعنی کہ ظاہری ہولیے میں کافی فرق ہے. تو مگر یہ ہے کہ وہ سفر وہ بھی کم نہیں کرتے ہیں. ہاں بس یہ فرق ہے کہ سفر جو ہے وہ گاڑی پہ ہو رہا ہوتا ہے. پہلے آپ کی تشریف آوری کا سب کا بہت بہت شکریہ. دیگر بھی دوست ہیں, فیصل صاحب تشریف فرمائے ہیں, بابر صاحب ہیں, بصیر صاحب ہیں, نواز صاحب ہیں, ہمارے اور صابری کون, ہاں اللہ نہ کرے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ والی جس ٹیبل ہے اگر آپ ادھر تشریف لے آئیں, آگے آ جائیں تھوڑا سا, تو ہاں ہم لیکن گونا ہم انہیں چاہتے ہیں لائم لائٹ میں لانا, تو یہ ہوگا کہ ہم اس شام کو ذرا ایک خوبصورت شام میں تبدیل کر سکیں گے. آ جائیے گھر آپ ہجرت کر کے پاکستان آ جائے, پاکستان سے یہاں آ گئے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آ جائیے, تھوڑی سی دقت ہوگی آپ کو, مگر یہ بھی جو میرے بہن اور بھائی تشریف فرما ہے, بیٹا آ جاؤ, تم آؤ گے تو امی ابو کو آنا پڑے گا. آ جائیے, ادھر آ جائیے. چلے یہ ہوا کہ اب ہماری ذرا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اجمل صاحب تشریف فرمائے, یہاں عمار موجود ہیں, اور
تو اب بٹ صاحب کا جو فنکشن ہے وہ تو بالکل گھر کے فنکشن کی طرح ہوتا ہے, جو کہ ان کے قریبی احباب دوست. اور میں اسی لیے جاننا چاہوں گا کہ پچھلا سیشن تھا اس میں اس آج کی محفل کے حساب سے آ جاؤ تو مجھے کہنے لگا ابھی ہمارے کو دوست کہنے لگے ہاں دلشاد صاحب کہنے لگے یار فلانا میرا ایک دوست ہے تو معذرت وہ آ نہیں سکا, تو میں نے کہا آپ کیوں معذرت کرتے ہیں, اور کہنے لگے نہیں وہ نامناسب ہے, لیکن اس کو مدد کرنی چاہیے, وہ مس کرے گا, ہم کیا مس کریں گے اس سے. تو کوئی ایسی بات نہیں, میں نے کہا جو آئے گا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سیشن میں موجود تھے یہاں؟ اوکے, تو یہ تو بالکل ہی نہیں کہ ہمارے, اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ اس وقت ہیں وہ پچھلے سیشن میں تقریباً نہیں تھے, ہے نا. ہمارے یار وہ مجھے اگر وہ جو کشمیری چائے ہے وہ بٹ صاحب کی موجودگی میں نا ہر وہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے جس کا تعلق کشمیر سے ہے. تو مجھے وہ کشمیری چائے اگر مل جائے گی تو میں ذرا ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ ہمارے اس ٹور کا آخری بیسیکلی اس ٹور کا آخری ایونٹ ہے, تو میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے حافظے میں اور یادوں میں تازہ رہے. تو گزارش یہ ہے کہ کہاں سے شروع, مجھے بتائیے کہ کوئی فرمائشیں آپ لوگوں کی ہیں, چونکہ میں آتا ہوں تو یوزلی لوگ سے پہلے ملاقات ہو جاتی تو ایک طویل میں اس میں سے پھر اس کو دیکھ لیتا ہوں, تو بیچ میں کووڈ ہماری بہن کچھ کہنا, اجمل کی ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا تو آپ کو یہ بات اگر آپ نہیں کہے گی تو میں بری شاعری سناؤں گا. ان کا کہنا تازہ شاعری ہے, تازہ شاعری سناؤں جی. سادہ صاحب کا حکم ہے جی. وہاں پہ یہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں, ان کے بھی کچھ دوست ہمارے ہم پہلی کالج میں ادھر اکٹھے ہوتے تھے 4 نمبر ہاسٹل میں. اس سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ شاہی صاحب ہاتھ کھڑا کر کے میری بات کو انڈورس کر دیں گے کہ جو اہلیہ جب میری ٹریول کرتی ہیں کبھی کبھار تو اس کا پی سی آر سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ اپنا اس کی ساری ذمہ داری ہے, اور جو خواتین مرد دونوں ہی, میں یہ آپ کو تب تو مسئلہ اتنا ہو گیا ہے خواتین کیا, اگر یہ کہیں کہ خواتین شاپنگ کرتی ہیں اس میں بھی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ نے خواتین کو یہ کیوں کہا کہ یہ شاپنگ کرتی ہیں, تو بھائی اور کون کرتا ہے بتا دیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا, یہ صاحبزادہ صاحب کی فرمائش ہے, بہن نے کہا کہ اچھی شاعری, اب میں سوچ رہا ہوں کہ میری اچھی شاعری کون سی ہے جو مشکل میں ڈال دی ہے. چلو میں اجمل تم دونوں یہ بتائیے کپلس کتنے تشریف فرمائے یہاں, یعنی کہ کتنے ایسے ہیں جو کہ یہ ہمارے عامر بھائی ہیں, وہ بھی یہ بہت دھیما سا ہاتھ کھڑا کیا آپ نے ڈرتے ڈرتے. تو اہلیہ کدھر ہے؟ اچھا صاحب نہیں گھر پہ, یہ کس نے کہا گھر پہ, وہ کہہ رہے ہیں برابر میں بیٹھی آپ کے گھر پہ. اچھا she's taking care of her mother. اچھا مدر نہیں, تو مگر یہ کہ جو خوشی آپ کے چہرے پہ وہ ہال میں کسی کے چہرے پہ نہیں ہے. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ تو درست ہے, وجہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے یعنی کہ ان کو بھی, مگر یہ کہ آپ کے چہرے پہ بہرحال ایک رونق ہے ہمیشہ, جب ان کے ساتھ ہوتے تب بھی ایسی رہتی ہے. یہ تو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے نا, ضروری تھوڑی اس کو ہم سچ مان لیں. اچھا تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے اکنا کے پرانے لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے اکنا میں کچھ کیا تھا میں نے اس میں بھی آپ موجود تھے تو بہت لطف آیا تھا. تو چلیے میں یہ جو ہمارے عام بٹ صاحب ہیں, ہمارے اور بھی فیملیز یہاں بیٹھی ہیں, اجمل ہیں, ان کی اہلیہ ہیں, دیگر دوست بیٹھے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے, ایگزیکٹ ترجمہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. وہاں سے آغاز کرتے ہیں, اور جو یہ میری غزل ہے یہ میں نے اسی آیت سے اس کی خوشبو لی تھی, اور پہلا جو شعر ہے وہ تو بالکل ہی اس کی تقریباً ترجمہ ہے. پھر دیگر مضامین ہے, مگر جو فلسفہ ہے دین اسلام میں مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے, وہ سارے کا سارا اس غزل میں آپ کو نظر آئے گا. میں معاف کیجیے گا, میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز ہے تو, میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز ہے تو, تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے. شکریہ. میں خوش, اچھا میں آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان سے آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا آپ لوگوں کو؟ فیض صاحب 34 ایئرس. اس عرصے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے پاکستان میں. پہلے لوگ واہ کرتے کہ صرف, مگر اب یہ ہے کہ شاید جیسے ہی شعر ختم کرتا ہے لوگ تالی بجا دیتے ہیں.
اور فیصل بھائی جیسا آدمی جس محفل میں ہو اتنے لمبے چوڑے قد کاٹ کا، وہ تالی بجائے گا تو ویسے ہی لگے گا کہ پورا مجمع جو ہے وہ تالی بجا رہا ہے. تو آپ کا تالی بجانا جو ہے وہ بالکل اہم یہ سمجھے شاید. ہاں آپ کی ذمہ داری اور آپ کو فالو کریں گے. آپ میں خوش نصیبی ہوں تیری، لیکن اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بٹ صاحب نے، شاہد صاحب نے، اجمل نے، ان کے احباب نے جو محفل سجائی ہے یہ ذرا گرم رہے گی، تھوڑا سا آپ کی یادوں میں بھی تازہ رہے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ شاعر کو بھی بیچ میں سانس واس لینے کا موقع مل جاتا ہے. میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز ہے تو، میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو. عجیب شے ہے، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو. شکریہ. عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو. اور شعر دیکھیے گا، زمانہ جس کو زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبتوں میں جو ناخن ہوں میں تو ماں سے. زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبتوں میں جو ناخن ہوں میں تو ماں سے تو. اور شعر دیکھیے گا بٹ صاحب، کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، ارے بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے. یہ حقیقت ہے. اچھا کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان میں خود تراشی ہوتی ہیں، کچھ جبری قسم کی حقیقتیں ہوتی ہیں. یہ دونوں طرح کی ہیں، لیکن آپ کہیں بھی پیدا ہو گئے، اب آپ کچھ بھی نہیں اس کا کر سکتے. اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ جب شادی ہو گئی تو بس یہی حقیقت ہے کہ بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے. تو میں چلے آپ کو چلے دیکھیے کپلس جو کہ یہاں تشریف فرمائیں. اچھا دیکھیے ہمارے یہاں میں کل بھی کہہ رہا تھا اپنے سیشن میں کہ معاف کیجیے گا کہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ہماری جو سرزمین ہے وہ بابا بلے شاہ کی، وارث شاہ کی، میاں محمد کی، سچل سرمست کی، مستوکلی کی، خوشحال خان خٹک کی، شعرا کی سرزمین، غالب کی، میر کی. تو ہمارے یہاں آپ کسی بچے سے بھی کہیں تو اس کو قافیہ اور ردیف کا علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ردیف کس جگہ پہ آنی ہے. تو آپ جہاں آپ کو لگے کہ یہ ردیف آتی ہے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، ہم اس غزل کا زیادہ لطف لے سکیں گے. اس کا ردیف ہے نئی. اور مجھے کپل سے یاد آ گیا کیونکہ بٹ صاحب بھی ہیں، اجمل بھی ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں شادی شدہ جوڑے بیٹھے. تو میں ایک چراغ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بغیر کسی یعنی کہ تبصرے کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی بیگمات کے حوالے سے کوئی بات کر دی یا شوہروں کے حوالے سے کوئی بات کر دی. اب اس میں سے اس چراغ سے آپ اپنا آنگن روشن کرتے ہیں یا دامن جلا لیتے ہیں وہ آپ کے نجی تعلقات کے اوپر ہے. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ میں ہے نا، نہ میں ڈسکلیمر ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے. سو نہ میں بیگمات کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں اس میں، نہ شوہروں کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں. البتہ اس کی جو ردیف ہے وہ ہے نئی جو ہم یوزلی استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. یہ نئی جو پنجابی میں وہی یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اردو میں بھی مستعمل رہا ہے. تو آپ کو جہاں لگے کہ یہ ردیف آتا ہے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، اب خاک تلک سر پہ آپ کی آواز آنی چاہیے. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. دو کام کرنے ہیں فیصل بھائی، آپ سے ڈر کے تو بجائے گی تالی صاحب، ڈر سے بجائے گی اس خوف سے کہ فیصل کو اس کہنا دیں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں، کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں اس زمانے پر میں، کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں، وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. شکریہ. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں، وہ یہ دیکھیے دونوں ہماری جو بہنیں ہیں ان کی تالیاں بجا رہی ہیں. میں جب سیشن کرتا ہوں نا تو
کس کس کی نجی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے بابر صاحب مجھے سب پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ میں ادھر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں کس نے کس شعر پہ آہ نکلی، کس شعر پہ واہ نکلی، کس شعر پہ رنگ فک ہو گیا، کس شعر پہ وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ رنگ اڑ گیا، کس شعر پہ بہت خوش ہوئے، کس شعر پہ آنکھیں نم ہو گئیں، سب پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یہ جو شاعر کی کوالٹی ہے وہ آپ کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کی آنکھوں میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ صحیح ہے، مگر میں ایک ماہر اور بہت پروفیشنل ایماندار طبیب کی طرح یہ سارے جو راز ہیں اپنے سینے میں دبا کے چلا گیا، کبھی کسی کو نہیں پتا۔ اب خواب تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے، کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں۔ کیوں میری شکریہ، کیوں میری کتاب، شکریہ ہے، ہاں بتا دے کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ اچھا دیکھیے، ہم آپ کو یاد ہوگا جب ہم مذہبی تعلیم بھی جب بچپن میں لیتے تھے تو سبق دہراتے تھے نا، اس پروسیس کو کہتے ہیں آموختہ۔ سبق تو خیر یہ نہیں ہے دہرائے جانے کو، جسے کہ آموختہ کہتے ہیں۔ تو ہم ذرا آموختہ کرتے ہیں، البتہ آپ نے نہیں بھی میرا ساتھ دینا ہے، مگر تالی آپ نے بجانی جب چوتھا نیا شعر آئے گا، اس سے پہلے تالی آپ نے بجانی، اوکے ٹھیک ہے۔ اور اگین آپ کے اوپر ہے آپ اس شعر کو کیسے لیتے ہیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اب خاک، آپ کی آواز آنی چاہیے، اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے، اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے، کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے، کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو۔ میں بتاتا چلوں چوتھے شعر پہ، اوکے۔ اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے، کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے، کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے، ارے کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں۔ برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے۔ شکریہ، آپ ذرا اس کا مزہ لیں، میں ذرا چائے کا شکریہ۔ یہ اجمل اگر آف کر دے، یہ کر سکتا ہے اجمل؟ ہاں اجمل، خصوصی بات ہے، خصوصی بات آف کر دیں، براڈ کاسٹنگ۔ آپ گجرات سے؟ ہاں جی، گجرات جانے والی ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو میں یہ ہمارے بھائی کچھ ان کو حکم ملا ہے کچھ لانے کا، ہے نا؟ چائے لینے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ کو پتا چائے انہوں نے کچھ ملا دیا ادھر، ہاں بند ہے، وہ کہہ رہے اب تو ضرور جاؤں گا۔ وہ ملانے سے مجھے یاد آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ڈشیں مت کھانے کے لیے نہیں، ساری تو آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ شعر دیکھیے گا، عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ پلٹے، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ شکریہ فیصل بھائی، یہ مستقل کرنا جب تک بیٹھے رہنا۔ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ شعر دیکھیے گا، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، تیری تو کوئی بات بھی
نکالی نہیں جاتی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. اور معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے, پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں. شکریہ بابا. میں وہ ایک ہمارے شاعر تھے, آپ کو سچا ایک بات سنوں. شاعر تھے, ان کا نام تھا روحی کنجائی صاحب, اور گجرات کے قریب ایک علاقہ ہے کنجا شریف, وہاں سے ان کا تعلق تھا. اور میں بڑے اچھی طرح سے ان سے آشنا تھا, بڑی اچھا احترام کرتا ہوں. ہمارے سینئر تھے مگر دوست تھے ہمارے. تو ان کا میں اکثر کہتا ہوں, جب میں شعر پڑھتا ہوں نا, فیصلہ ہی معلوم ہمیں بھی ہے بہت سے تیرے قصے, پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. تو جو چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے, چھوٹی کمیونٹی سے مراد جہاں نسبتاً یعنی کہ تعداد ہماری کم ہے. انسان تو ہر جگہ عظیم ہے اور برابر ہے اور بڑا ہے. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں, بیچ میں کچھ دوست ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے, پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. تو میں کہتا ہوں کہ جو ججمنٹل ہونا ہے یہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ رہا ہے, اور پوری دنیا ہی ایسی ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں. آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں بھی لوگ بہت ایک دوسرے کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہیں. ہماری عادت بھی ہوگی اپنے آپ کو ہم زیادہ متون کرتے ہیں, زیادہ ہم اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو خیر وہ روحی کنجائی صاحب جو تھے نا, جیسے پین نیم ہوتے ہیں نا, میرا نام ہے وسیع احمد, مجھے تخلص بھی ہو گیا وسیع شاہ, کہتے ہیں مجھے شاہ تھے. اسی طرح سے جو احمد فراز صاحب تھے, ان کا اصل نام تھا احمد شاہ, اور وہ احمد فراز ان کا تخلص تھا. تو روحی کنجائی صاحب کا اصل نام تھا امر الہی, اور ان کا پین نیم تھا روحی, اور کنجائی انہوں نے اپنے علاقے کی وجہ سے لگا دیا. تو روحی کنجائی ایک طرح سے پین نیم ہوا, اور امر الہی. تو اب دنیا کو نہیں پتا تھا کہ روحی کنجائی صاحب کا اصل نام ہے امر الہی. اسی طرح سے جو بہت ان کے آفس کے لوگ تھے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امر الہی جو ہے وہی روحی کنجائی ہے. تو ایک مرتبہ روحی کنجائی صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے میگزین کا مطالعہ کر رہے تھے, اس میں ان کی غزل چھپی تھی, اور یہ طرف ان کی غزل تھی, اور برابر میں ناصر کاظمی صاحب کی غزل چھپی تھی. ناصر کاظمی دل بھڑکنے کا سبب یاد آیا, بڑے عظیم ہمارے شاعر. تو ان کا سب آرڈینیٹ جو ہے وہ آیا, اور نے کہا روحی صاحب کی کر رہے ہو؟ کہنے کہ بھی میں میگزین پڑھ رہے ہیں. اس نے میگزین کیا, کہنے کہ وہ روحی نہیں امر الہی. اس نے کہا امر الہی صاحب کی کر رہے ہو؟ کہنے کہ میگزین پڑھ رہے ہیں. کہنے کہ اچھا دیکھا تو پڑھنے لگا. کہنے کہ تانوں پتہ ہے امر الہی صاحب یہ ناصر کاظمی جی تے روحی کنجائی دی غزل نال نال کیوں چھپی ہے؟ کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ دونوں دا چکر جو چل رہے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں بھی یہ سب چلتا ہے نا. معلوم ہمیں بھی ہیں, چونکہ روحی سے اندازہ نہیں ہوا, معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے, معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے, پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی. اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. نواز صاحب, ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. یہ میں نے نواز کی, اگر نواز صاحب کی تصویر نہیں آئے گی, لوگ سمجھیں گے کسی اور نواز کو کہہ دیا. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے کس لیے لالی نہیں جاتی. یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. بہت شکریہ. آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے. جی, لاہور کس جگہ سے ہیں؟ جہاں اچھا 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 بہت سارے میاں ہوتے ہیں. تجھے اچھا کتنا میاں یوسف صلاح الدین سے دستا ہے, کیونکہ میاں نواز شریف بھی ہوتے تھے. میاں یوسف صلاح الدین, میاں صاحب بالکل ہوتے تھے نا. میاں اچھا میاں سلی صاحب سے آپ کی اسی گلی, اسی حویلی کے پاس ہی تھے. اچھا اچھا اچھا, ان کے جو والد تھے میاں اچھا. ہاں, میاں صاحب جو ہے وہ علامہ کے سگے نواسے. ٹھیک ہے, ہاں میاں صلاح الدین داماد تھے. میاں صلاح الدین داماد تھے. ان کی صاحبزادی میاں صلاح الدین سے آئی تھی, اور پھر ان کے بیٹے ہیں میاں یوسف. تو اس نسبت سے میاں یوسف صلاح الدین ان کے نواسے ہوئے علامہ. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو چلیے, یہ ہمارے آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟
طارق بٹ صاحب یہاں تشریف فرمائے, اقبال کا ذکر ہوا ہے. تو دیکھیے شعر کا کمال یہ ہوتا ہے, شعر اور شاعری کا کمال یہ ہے, چاہے وہ مجھ جیسے طالب علم بھی کیوں نہ نصیب ہو, کہ شعر جو ہے نا وہ آپ کو نئے نئے رستے دکھاتا ہے. اور جن ہستیوں کا ذکر ہوا, علامہ کا, میر کا, غالب کا, یہ تو بہت ہی غیر معمولی لوگ تھے. اور بعض اوقات لوگ, میں جب سیشن میں ہوتا ہوں تو کارپوریٹ سیکشن کا سیشن ہوتا ہے, ان کا تعلق بعض اوقات انجینئرس کا, ڈاکٹرس کا, تو ابتدا میں کبھی کبھار وہ لوگ کچھ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا شاعری سے کیا لینا دینا. اگر سیشن ختم ہوتا ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر آپ کو رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے, آپ کو نئے نئے رستے جو ہے وہ دکھاتی ہے, آپ کو کریٹیوٹی جو ہے, کریٹیوٹی سکھاتی ہے. شعر دیکھیے گا, وقت نہیں ہے زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کا, مگر دیکھیں دشت جو ہے, دشت ہم کہتے ہیں صحرا کو, تو اس کا ایک ہی ہم جب بات کریں تو کتنے اینگلز ہمارے سامنے آئیں گے. ویرانی آتی ہے ہمارے سامنے, تنہائی آتی ہے ہمارے سامنے, بنجر پن آتا ہے صحرا کا, ریت کے ذرے آتے ہیں, وسعت آتی ہے. مگر دیکھیں شعر کہاں لے جاتا ہے. اب یہ دیکھیے اس نے ہمیں کتنا مصروف کر دیا. ابھی یہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے ماں کے اوپر کوئی چیز سنائیے, تو اس نے کتنا مصروف کر دیا. ہم اس فون کے اوپر, یعنی کہ افریقہ کے کسی دور دراز جنگل کے کسی گاؤں کے کسی کنویں میں ایک بھینس گر رہی ہے, وہ اس کو دیکھنے میں ہم مصروف ہیں پچھلے 3 گھنٹے سے. انہیں 3 گھنٹوں میں ہمارا کوئی بزرگ برابر والے کمرے میں اکیلا کھانس رہا ہے, کوئی اس کو جا کے نہیں پوچھتا کہ تسی میرے سے اتنا کچھ کیتا سی, تسی 3 گھنٹے تو کیوں کھانے لے, تو میری لوڑ ہے کہ نہیں ہے. مگر وہ جو افریقہ میں بھینس گر رہی ہے اس پہ زیادہ آپ کی توجہ ہے. تو جو تو اس نے ہمیں کتنا مصروف کیا ہے, ہمیں اتنے اس نے مصروف کیا, مگر انڈیویجولی ہمیں تنہا کر دیا, ہمیں رشتوں سے دور کر دیا. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اس کا جو فیض ہے, جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں, اس سے کاروبار ہے, اس سے رابطے ہیں, اس میں علم ہے, وہ تو ضرور ایک کو کرنا چاہیے. ہم تو اضافی اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو کسی وقت رکھ بھی دینا چاہیے. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, ارے نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. شکریہ. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. اور یہ آپ سب کی نظر ہے, بٹ صاحب کی جو محفل میں تشریف لائے ہیں. میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں, میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں, مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہیں. میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں, مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. میں یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس کا ردیف ہے فریب تھا. تو پہلے میں نے شامل بھی نہیں کی تھی شاید سیشن میں, اور آپ لوگوں کو ویسے بھی نہیں کہ لائف تو نہیں سنی ہوگی. اور اس کا جو ردیف ہے وہ ہے فریب تھا. جہاں آپ کو ویسے بھی فریب زندگی میں آپ کو اپنی مرضی سے ڈھونڈ لے گا, اس کی آپ پرواہ نہیں کریں, کہیں سے بھی آ جائے گا وہ آپ کی زندگی میں. تو جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہ فریب آپ کے ہاتھ آیا, آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فوری آپ نے تالی بجا دینی ہے. اوکے. اور دیکھیے جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ دنیا ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے, اس کا مفہوم ہے, اور اسی طرح فریجائل ہے, زندگی بھی ویسے ہی فریجائل ہے. کیوں؟ ایک جھونکا آتا ہے, برسوں میں دہائیوں میں جو محل بنائے ہوتے ہیں, سلطنتیں بنائی ہوتی ہیں, اب پلک آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے منظر ہوتا ہے, پلک بند کر کے آپ کھولتے ہیں سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, چاہے انفرادی زندگی ہو, چاہے قوموں کی زندگی ہو, یہ سب چلتا رہتا ہے. تو زندگی ایک فریجائل چیز ہے, مکڑی کے جالے کی طرح. وہاں سے اس کا بنیادی خیال جو ہے اس غزل کا, اس کے مطلع کا, وہاں سے اس کا آیا. یہ بٹ صاحب کو بات کر رہے ہیں لاہور میں, درون لاہور. کرو پیغام دینا ہے, دوست ہے, ہاں بہت ضروری گل سی بٹ صاحب ہے, نہیں ہے تسی ہاں ان دسو ادھے گھنٹے بعد دس لیں بٹ صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں, اس لیے تالیاں بجا دیں کہ بٹ صاحب دوبارہ فون نہ اٹھائیں اس سیشن میں. تو اور اسی طرح ایک جگہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور ان آیات کا مفہوم ہے. بٹ صاحب میں بتا رہا تھا کہ یہ جو غزل ہے نا, کہ میں ایدا بنیادی خیال جڑا ہے وہ قرآن دی قائد تو لیا ہے کہ دنیا جڑا نا مکڑی دے جالے دی طرح ختم ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ تے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ایک دھوکے اور فریب کی جا ہے, وہاں سے اس کے بنیادی
خیال آیا, پہلا جو مطلع ہے. پھر دیگر مضامین بھی اس میں میں نے شامل کیے. اور بٹ صاحب جب فون میں مصروف تھے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, دوبارہ بتانا چاہ رہا ہوں, بٹ صاحب کے فون میں مصروف ہے. تو مسئلہ یہ ہے ہم بٹ صاحب میسج کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو میسج کر رہے ہیں. بٹ صاحب بھی لمحے موجود میں نہیں جیتے, جو نہیں ہوتا اس کی فکر ہوتی ہے, جو ہوتا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی. تو بٹ صاحب سویٹ آدمی ہے جی. اب بٹ صاحب بھی میں بھی سنا کے چھوڑوں گا. بٹ صاحب انہوں نے بند کر دیتا ہے. اور میں تے بٹ صاحب بس اسی دو ہی ٹھیک ہے. بٹ صاحب کہنا ردیف ہے گا فریب تھا جتنے آئے ردیف اسی میرے نام دہرانا. ٹھیک ہے, بسم اللہ. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا. دنیا فریب, بٹ صاحب اور مزہ آئے گا. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب ہے نا. اچھا بٹ صاحب تسی فریب تھا کیا کہنا, اگر تانوں پسند آئے تو وار نام کہنا, نام تالی بجا لینا میرے لیے. ٹھیک ہے. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شکریہ. خلق وہ تسی فیصل صاحب کو بھی روکتا ہے. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شعر دیکھیے گا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب. شکریہ بٹ صاحب کو ہم نوا بنا لیا میں نے, مبارک ہو. دنیا فریب تھی. آج کی میری جو فتح ہے نا وہ فٹ صاحب ہے, ان کی محبت ہے. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب. میں تعلق اس کے بعد پنجابی بھی سناؤں. دنیا فریب تھی, یہ تسی ٹھیک طرح سن لی. دنیا فریب تھی. بٹ صاحب کے لیے بہت ساری تعلیم ہے. بٹ صاحب جیسے دوست جو ہے نا وہ محفل کی جان ہے. ہاں بٹ صاحب. دنیا فریب تھی, غم دنیا فریب تھا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. شعر دیکھیے گا. آیا جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. بٹ صاحب جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا شکریہ. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. اس میں جو نقطہ ہے وہ دیکھیے گا وسیع صاحب. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ جی ایسے آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں رہتے نا, ایسے لوگ زندگی ملتے ہیں. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. اچھا میں جو بٹ صاحب کی بھی اہلیہ ہیں, کی بھی دیگر بھی ہماری بہنیں یہاں تشریف فرمائیں. میں شاہد صاحب جب محفل میں یہ شعر سناتا ہوں نا تو شعری روایت یہ ہے کہ جیسے آپ شعر سنائیں ویسے ہی لوگ دہراتے ہیں. بیشتر لوگ دہراتے ہیں, کچھ ہمارے بٹ صاحب جیسے بھی ہوتے ہیں وہ صرف مسکراتے رہتے ہیں. پنجابی میں دہرائیں گے تو ویسے ہی دہراتے ہیں. البتہ جو ہماری شادی شدہ بہنیں محفل میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ اس شعر کو خاص طور پہ میرے بالکل اپنے انداز میں دہراتی ہیں جیسے انہوں نے پرسیو کیا ہوتا ہے یا کنسیو کیا ہوتا ہے. تو دہرانا یوں چاہیے کہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. وہ اپنے حساب سے کہ آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے, آئے اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے, مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا.
اور یہ دیکھیے گا وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. مردوں کے لیے یہ خواتین کے لیے بات نہیں، میں کسی کے لیے کرتے نہیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے. میں اس معاملے میں جینڈر لیس، بالکل جینڈر لیس، یہ آپ جیسے چاہیں اس کو فٹ کریں وہ کریں، میرا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تو ایک چراغ جلاتا ہوں، میں نے آپ سے کہا نا آپ کی مرضی، آپ اس سے آنگن روشن کریں یا دامن جلا لیں. پہلے آپ نے کمپرومائز آپ کہہ رہے ہیں الگ سے یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات. چراغ ہے تیلی ہے. جو سمجھے اس کو، جو بھی سمجھے اس کو. وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. ان سے کہیے پانی کی ہمیں ضرورت اب ہے نہیں. What is good? We don't need that. Thank you. اس کو سمجھ میں نہیں ہے، اس کو اردو سمجھا. ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ پنجابی ہے. ہے؟ پنجابی بولے پنجابی. Thank you. پنجابی بولے. یہی فریب ہے. اردو میں، نہیں کہہ رہی ہوں انگلش میں تو بتا دینا بھائی اگر تجھے آتی ہے اسپینش تو پلیز ٹیل نو آؤگا شاید اٹ ڈسٹربنگ ایسے کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب. شکریہ. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. دیکھیں اس کا جو آخری شعر ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے کوئی برائی ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے کوئی خیر ہے. قرآن کی آیات کا یہ مفہوم ہے. تو میں اکثر جو سیشن ہوتا ہے خاص طور پہ جیسے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے، بچے ہیں، نوجوان بچے بھی پیچھے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ہیں، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا ہمارے اختیار میں کمٹمنٹ ہے، محنت ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ایمانداری ہے، کیریکٹر ہے. رزلٹ ہمارے ان میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے. رزلٹ جو ہے وہ باری تعالیٰ کے اختیار. میاں محمد صاحب کا شعر ہے نا، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو میں اس سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو قرآن کی جو آیت ہے، میں نے کہا تو ہمارے اختیار میں سے محنت ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے جس چیز کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں اس میں کیا برائی ہو ہمارے لیے، جس کو برا سمجھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے اچھائی. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بچے پوچھتے ہیں باتوں کو جاننے کا، وہ یہ ہے کہ محنت، کمٹمنٹ، کیریکٹر، ڈیڈیکیشن کے بعد چھوڑ دیں یہ جو ہم سفارشیں کرواتے ہیں، جو ہم اصول توڑتے ہیں، یہ جو ہم رونگتے ہیں، یہ جو ہم دوسرے کو کھینچتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حاصل کرنے کا اختیار 100% ہمارے پاس ہے. وہاں گڑبڑ ہوتی ہے، وہاں بگاڑ ہوتا ہے. ادروائز آپ کا برا فیصلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر آپ گڑبڑ سے کریں گے تو اچھا فیصلہ بھی کبھی کبھی برا ہو سکتا ہے. شعر دیکھیے گا، اس فلسفے سے لیا ہے یہ شعر. جس کو میں سمجھ، آپ کی ردیف میں آپ کے ساتھ چاہیے مجھے. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے، جو نکتہ ہے وہ دیکھیے گا، علم بیٹھے ہیں. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. دونوں جہان سے، شکریہ بھائی صاحب، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص،
میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا پہلا. بہت بہت شکریہ.